اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن آج کل اردو کا زوال چل رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہماری قومی زبان جو کہ ہماری پہچان ہے، ہماری عزت ہے، اس کو ہم چھوڑ کر انگلش کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آئیے ایسے ٹاپک پر بات کرتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ آج کل کی یوتھ اردو کو چھوڑ کر انگلش کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے۔ دس از دا ڈکلائن آف اردو امنگ یونگسٹرس۔ Well, I think we didn't have a lot since the past 20 or 30 years. I think it started first with parents thinking that there was no need for the kids to learn Urdu because it will come naturally to them because it's their mother tongue. So the effort vis-a-vis Urdu reading and writing stopped there, and whatever students were going to learn in school was enough. And this was actually about 30 years ago when first we began a trend of doing Urdu as a second language or language B for our international exams. And it has just deteriorated ever since. We've not invested in Urdu stories. We have not invested in even basic Urdu qaidas. We have not found innovative ways of teaching our own language. And because, it slowly permeates through society, if Urdu is not a language that is going to ever help you develop an international persona, if it's not going to help you with your work or to get a job, if it's not going to act as a tool for the capitalist market, it's not something worth investing in. And that's why parents have, not really asked the capitalists, as it were, to ever think about developing materials to teach Urdu. And also I believe that if there is somebody who wants to teach their child Urdu, there's just a dearth of material now because it's not. No, parents are telling me that Urdu is but a dying language and we don't really need to, focus on it anymore. And I don't know why they teach kids mushkil Urdu. تو سب کچھ آسان کرتے ہیں اور پھر ہمارے زبان کا رابطہ ہم سے ختم کرتے ہیں essentially. Your second question, what cultural or educational shifts do you think led students to prefer English over Urdu? I think partially I've answered that question, but there are two main reasons. One obviously is very capitalistic. You don't get a job if you have great Urdu. Without great English, you'd hardly have a job. Secondly, obviously we are global citizens. English is the lingua franca. We need to accept that. I don't know why we do it at the detriment of Urdu. So English can continue to be the lingua franca, but we don't need to do it at the detriment of Urdu. My problem right now is also that even English is not really a language that we speak, because if you ask anybody to even converse in English at a stretch, they can't do it. If you ask them to write, they'll turn to ChatGPT. If you ask them to develop a paragraph, they won't be able to do it. So it's a general dearth of speaking in any language. And if Urdu is a language where they think it's not important, then that shift happens automatically. Secondly, just the use of social media and the fact that we'll continue to do that. And if we want to reach the world, we do it in English. My surprise comes from the fact that other South Asian countries use their own language, and they have, a lot of translated material that they translate from English into their local languages so that most people can read that and then converse with their common man. For us, it's the other way around. It's not knowledge in the power scheme of things remains within the elite circles. So anybody who can speak in English gets the knowledge. Anybody who can't is devoid of that knowledge. And there we have a culture that is just not interested in anything except social media reels that talk about how we look. آج کل جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہندی اردو کنٹروورسی ہوتی تھی سب کانٹیننٹ کے ٹائم پہ، کہ برٹشرز آتے تھے اور جیسے ہندی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ برٹشرز تو چلے گئے ہیں لیکن اپنی یہ انگلش چھوڑ گئے ہیں. یہاں پہ آج کل انگلش اردو کنٹروورسی چل پڑی ہے. تو لوگوں کو جو نئے ملیلینز ہے، جو نیو جنزی عوام ہے جو ہماری جیسی ہے، ان کو شرم آتی ہے اب اردو بولتے ہوئے کہ ان کو لگے گا کہ وہ ایک بیکورڈ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. اگر وہ انگلش بولیں گے تھوڑے ایکسنٹ کے ساتھ بولیں گے
تو ان کو پھر لگے گا کہ جی کہ ہم سوسائٹی ہمیں ایکسیپٹ کرے گی, ہماری سوسائٹی میں ویلیو ہوگی. اگر ہم اردو بولیں گے تو ہماری بات کوئی سمجھے گا نہیں. لگتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جو ہم اسکولس کے اندر کہتے ہیں ہر بچے کو کہ کلاس روم کے باہر بھی وہ انگلش بولے, تو ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں اس کو اردو نہیں بولنا پسند کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں جو ہماری جو ساری اسٹڈیز ہیں وہ ساری انگلش کے اندر ہوتی ہیں, تو ہمیں ان کو بھی اردو میں کچھ کو کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ اسلامیات جو بچوں کو پہلے اردو میں پڑھاتے تھے وہ اردو میں پڑھاتے تھے, وہ اب انگلش میں کنورٹ کر دیا, لیکن اس کو واپس اردو میں کرنی چاہیے تاکہ اپنی پروموشن ہو لینگویج کی. زبان صرف الفاظ نہیں, ایک تہذیب ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کو پھر سے اردو زبان سے آشناس کریں, انہیں اس کی اہمیت بتائیں. وہ شاعر کہتے ہیں, شہد اور شکر سے شیریں اردو زبان ہماری, ہوتی ہے جس کی بولے میٹھی زبان ہماری. دس از ہادیہ خلیل, کیمپس ٹائمز. اللہ حافظ.